حضرت امیر المؤمنین ایدہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، بعض مورخین لقب کی بجائے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عتیق بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ لقب نہیں بلکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام تھا، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ چنانچہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الخلفاء میں امام نووی کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبداللہ تھا، اور یہی زیادہ مشہور اور درست ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عتیق تھا، لیکن درست وہی ہے جس پر اکثر علماء متفق ہیں کہ عتیق آپ کا لقب تھا، نہ کہ نام۔ حوالہ تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 27۔ سیرت ابن حشام میں لقب عتیق کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ آپ کے چہرے کی خوبصورتی کی وجہ سے، آپ کے حسن و جمال کی وجہ سے آپ کو عتیق کہا جاتا تھا۔ سیرت ابن حشام کی شرح میں عتیق لقب کی درج ذیل وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ عتیق کا مطلب ہے الحسن، یعنی عمدہ صفات والا، گویا کہ آپ کو مذمت اور عیوب سے بچایا گیا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو عتیق اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کی والدہ کا کوئی بچہ زندہ نہیں رہتا تھا۔ انہوں نے نظر مانی کہ اگر ان کے ہاں بچہ ہوا تو وہ اس کا نام عبد القعبہ رکھیں گی اور اس کو کعبہ کے لیے وقف کر دیں گی۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ زندہ رہے اور جوان ہو گئے تو آپ کا نام عتیق پڑ گیا، گویا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ موت سے نجات دیے گئے۔ ان کے علاوہ بھی لقب عتیق کی مختلف وجوہات ملتی ہیں۔ بعض لوگوں کے مطابق آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو عتیق اس لیے کہا جاتا تھا کہ آپ کے نسب میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کی وجہ سے اس پر عیب لگایا جاتا۔ عتیق کا ایک معنی قدیم یا پرانے کے بھی ہیں، اس لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو عتیق اس وجہ سے بھی کہا جاتا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ قدیم سے نیکی اور بھلائی کرنے والے تھے۔ اسی طرح اسلام قبول کرنے میں اور بھلائی میں پہل کرنے کی وجہ سے آپ کا لقب عتیق رکھا گیا تھا۔ اور جو دوسرا لقب ہے صدیق، اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ کیوں صدیق نام رکھا گیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ جہاں تک صدیق کا تعلق ہے تو کہا جاتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں یہ لقب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا گیا تھا اس سچائی کی وجہ سے جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے ظاہر ہوتی رہی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو خبریں بتایا کرتے تھے ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق میں جلدی کرنے کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام صدیق پڑ گیا۔ حوالہ تاریخ الخلفاء جلال الدین سیوطی۔